مشکل کائنات مشکل آخون زیادہ دین محمد اسلام قبول کرے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلام رکھے, ہم سب کو سلام رکھے. میں آپ میرے پروگرام کو لائک کریں, شیئر کریں, سبسکرائب کریں, اس سے فائدہ اٹھائیں. دنیا میں جہاں تک پہنچا سکتے ہیں پہنچا دیں. اور یہ اللہ کی رضا, اللہ کے پیار اور رسول کی محبت میں کر رہا ہوں, اللہ قبول کرے. میرا ایڈریس نوٹ کریں. کراچی میں بیٹھتا ہوں, بادر آباد 4 مینار چونکی, چونکی ساتھ پہلی گلی ہے, کونے میں سنانی والے ہیں, گلی کے سینٹر میں میرا ادارہ ہے. روزانہ صبح 11 سے رات 8 کا ٹائم ہوتا ہے, اتوار صبح 10 سے 2 کا ٹائم ہے. اس ٹائم آپ تشریف لائیں. آج ہم جو 3 پروگرام کریں گے, ایک ہوتا ہے کہ میں جادو ہے, ایک جن ہے, ایک موکلات ہے, الگ الگ کریں گے. سب سے پہلے ہم جادو بھی پروگرام کرتے ہیں. جادو وہ سلسلہ ہے جو کہ ایک ہزاروں سال پرانا ہے. وہ جادو سکھانے والے فرشتے ہیں, اور کہ تو جو بھی ہے ہاروت ماروت کا جو پہلے بھی واقعہ سنا ہوگا, لیکن وہ جادو اچھائی کے لیے سکھایا, بتایا گیا تھا کہ اس کو غلط استعمال کرو تو برائی پیدا ہوگی, اس سے نقصان ہوگا. اب وہ اچھائی کی تو استعمال نہ ہو سکے, لیکن برائی کے لیے ہر جگہ استعمال ہو رہا ہے. آپ اگر دیکھیں اپنے آس پاس, اللہ تعالیٰ مجھ سے میں سب کو ہدایت سب کو چاہیے ہوتی ہے. اور جب کسی پہ گندے عملیات کرتے ہیں, وقتی طور پہ وہ شخص تکلیف ہوتا ہے, پریشان ہوتا ہے, مشکلات میں آتا ہے, اور روزی رزق چھن جاتا ہے, بیوی بچے چھن جاتے ہیں, پاگل ہو جاتا ہے یا مر جاتا ہے, لیکن قدرت سے اس کا لکھا ہوا یہی انجام ہوتا ہے اللہ کی طرف سے. اگر یہ بات اللہ کی طرف سے اس کا یہ لکھا ہوا تو یہ تو اللہ کی طرف سے آزمائش تھی. اگر یہ بندے نے یہ کیا بندے کی طرف سے ہو تو یہ ایک عذاب ہو گیا. عذاب بھگتنے والا نہیں ہے, جس نے یہ کیا وہ بھگتے کے سزا, وہ تو پاک ہو کے جا رہا ہے یہاں سے. جو میری زندگی گزری ہے 47 سال میں نے جادوگروں کو بھی دیکھا ہے, میں جنات کو والوں کو دیکھا ہے, میں نے موکلات والوں کو بھی دیکھا ہے, پتہ نہیں کیا کچھ دیکھا زندگی میں. اس کو میں نے دیکھ کے تو بہت کچھ میں نے سیکھا بھی لوگوں سے کہ جو برا انجام اور برا کام کرتا ہے اس کا برا انجام کیا ہوتا ہے. جو لوگ دوسرے گھروں کو جاتے ہیں نا جادو کے ذریعے, ان کے اپنے گھر جڑ جاتے ہیں, جلدی یا دیر ہو جاتی ہے. اس کی نسلیں برباد ہو چکی ہوتی ہیں. جب وہ شخص مرتا ہے, مرنے کے بعد وہی جادو کے اسرار جو پڑھتے ہیں ان کی نسل در نسل یعنی کہ پتہ نہیں 7 10 15 نسلیں بھگتیں گی. کوئی حل نہیں ہوگا, کوئی حل نہیں ہے. اگر ایک جادوگر کسی جادوگر کی موت کو دیکھ لے, اگر اسے عبرت مل جائے, میرا اللہ پہ یقین ہے کہ دوبارہ جادو کبھی نہیں کرے. لیکن جب جادوگر پیسہ کمانے کے لیے سب کچھ کرتا ہے, گناہ کرنے کے لیے سب کچھ کرتا ہے, وہ اس دین اسلام سے فارغ ہو چکا ہوتا ہے. کوشش کریں کہ کبھی بھی آپ اللہ, رسول اور قرآن سے باہر کبھی مت جاؤ. یاد رکھو کہ اللہ ہے, رسول ہے, اب قرآن ہے. ہماری رہنمائی کے لیے ہمارا رہبر قرآن موجود ہے. جو کچھ سیکھنا اس سے سیکھو. اور جس سے تب آپ کا ایمان اٹل ہو گیا, مضبوط ہو گیا, یار کہ میری جان بھی اللہ کے پاس ہے, میرا مال بھی اللہ کے پاس ہے. دنیا والے یہ تکلیف دے سکتے ہیں, پریشانی دے سکتے ہیں, لیکن نہ یہ مال چھین سکتے ہیں یا مجھے موت دے سکتے ہیں. جس دن آپ کا دین ایمان ہے اس پہ مضبوط ہو گیا, تو اس دن آپ مضبوط ایک قلعہ بن جاؤ گے, پہاڑ بن جاؤ گے. لیکن جب ایمان کمزور ہو تو وہ طریقے سے بھی ڈر لگتا ہے ہم کو. یہ باتیں میں آپ کو کیوں کہہ رہا ہوں؟ سب کی کوشش ہے کہ سب نیک ہو جائیں. یہ لوگ ہمارے بیٹھے ہوئے ہیں سوشل میڈیا پر بیٹھے, ہمارے لوگ ہیں, ہمارے انسان ہیں. آدم علیہ السلام کی اولاد, چاہے وہ کسی مذہب سے بھی, لیکن اولاد آدم علیہ السلام کے ہمارے ہی بہن بھائی ہیں. اس کو ہم الگ نہیں کر سکتے, لیکن وہ گمراہی کی زندگی گزار ہے. آپ یہ کرو تو یہ ہو جائے گا, یہ کرو یہ ہوگا. میرا دعویٰ ہے, اس کا دعویٰ جھوٹا ہوتا ہے. اللہ سچا, رسول سچا, قرآن سچا, دعویٰ جھوٹا ہوتا ہے. میں ان سے بھی آپ سے کہوں گا کہ دیکھو آپ اللہ سے ہٹ کے نہ چلو. میں آپ کو بھی ذاتی بات ایک بتانا چاہ رہا ہوں. ایک صاحب نے لیٹرین توڑ کے دکان ماری, بہت بڑا گنڈا تھا, اور جتنے بھی پولیس والے اس کے آگے پیچھے گھومتے تھے, سارے عام شراب ہوتی بھی, سارے عام چکن تک کے چرے کھاتے تھے. لیکن میرے رب کی رضا کو سمجھو, اس نے ساری جگہ سے ناکام ہوا. اس نے جادو کا سہارا لیا, جادو کا سہارا لیا. 3 لوگ اس کے ساتھ گئے تھے. سن 2000 کی بات ہے کہ 3 لاکھ میں سودا ہوا جادو کا میرے اوپر. مجھے پتہ بھی نہیں تھا. رب کا کرم دیکھ کہ وہ چند دن میں جادو کرنے والا ہی مر گیا, وہ سب کچھ پلٹ کے چلا گیا. جادوگر جو اس نے ظلم کیا میں بتا نہیں سکتا آپ کو. جو لے جانے والے وہ بھی 2 پورے ہو گئے. ایک دن آ کے تو پاؤں پڑ کے معافی مانگی, یار مجھ سے خطا ہوئی,
دوسرے کا حشر ہم نے وہ کیا کہ استغفر اللہ مانا رفیظ. لیکن سب سے بڑی بات ہے کہ جس دکان پہ اس کی میری دکان ان کی دکان آمنے سامنے تھی، وہاں مجھ سے جادوگر بٹھایا ہے اور اب وہ الگ یہ الگ، تو تباہ کر دیا، فنا کر دیا. اللہ وحدہ لا شریک ہے، گواہ ہے میرا، نہ ہم تباہ ہوئے، نہ فنا ہوئے، نہ برباد ہوئے. جادو کرانے والا برباد ہو گیا، جس دکان میں کام کرتا تھا وہ دکاندار برباد ہو گیا. جس شخص کی دکانوں کی قیمت میں سمجھتا ہوں آج 50 کروڑ روپے موجود ہے، آج وہ سب کچھ برباد ہو کے کسی دکان پہ جا کے دھوبی کی دکان پہ پرچی کاٹ رہے 25-30 ہزار تنخواہ کھاتے، جو اس زمانے میں سن 2000 میں لاکھوں روپے مہینہ کما رہا تھا. میں تمہیں سب سمجھانا یہی چاہتا ہوں، اللہ سے اوپر کوئی نہیں ہے، رسول سے اوپر کوئی نہیں ہے، قرآن سے اوپر کوئی نہیں ہے، جہان اس کے نیچے ہے. جس دن آپ کا ہمارا ہر انسان کا، ہر مسلمان کا ایمان یہ مضبوط ہو جائے کہ اللہ، رسول اور قرآن ہے، اس پر کوئی نہیں ہے، تو آپ یقین مانیں آپ کی مثال اس کیا نام ہے پہاڑ کی بن جائے گی جسے کوئی ہلا نہیں سکے. یہ باتیں کیوں کہتا ہوں کہ گمراہی بہت زیادہ آ گئی ہے، بہت زیادہ گمراہی آ گئی ہے. اس گمراہی سے بچنے کا ایک ہی راستہ ہے، آپ کسی سے جو ہمارے ادارے بنے ہیں وہ تباہی بربادی کے لیے بننے ہیں، کاشوں کو تھوڑی سی سمجھ آ جاتی ہے. جس چیز کو جہاں تک کوئی شک ہے کہ ان کو پہ جادو کیا ہے، بندش کی ہے، جو کچھ بھی کیا ہے، اور جس کو جہاں تکلیف ہے، گھٹنوں میں، ٹخنوں میں، موروں میں، پاؤں میں، سر میں، سینے میں، معدے میں، وہاں پر آپ رکھ لیں. 3 لفظ پڑھیں، بسم اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، اللہ سب کے فکاری دل جادو پریشانی ختم ہو جائیں. چھوڑ دوبارہ پکڑو، صلی اللہ علیہ وسلم. چھوڑیے پروگرام کا آخری ہوتا ہے. مجھے میری ٹیم کو اجازت، فی امان اللہ.